اگر شہزادی کونین کا جنازہ حکومتی سطح پر پڑھایا جاتا، اگر شہزادی کونین کے جنازے کو حکومتی سپورٹ حاصل ہوتی تو حکومت کا جو مورخ تھا وہ لکھتا کہ فلاں صاحب حکومت جو تھے وہ اس طرح کھڑے تھے، یہ جنازہ پڑھایا گیا، پڑھانے والا کون تھا، کتنے لوگ جمع تھے، تاریخ کیا تھی. اور اگر جب کبھی اقتدار کی طرف سے، جب کبھی صاحب اقتدار کی طرف سے کوئی کام کیا جاتا ہے تو اسے لکھا جاتا ہے. لیکن چونکہ اس کے برخلاف شہزادی کونین کے جنازے کے اعتبار سے حضرت عباس ابن عبد المطلب نے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ایک قاصد کو روانہ کیا تھا. قاصد کا نام بعض مورخین نے لکھا عمار یاسر. حضرت عباس کا قاصد عمار یاسر امیر المومنین کی بارگاہ میں کیا پیغام لے کر آئے کہ آپ کے چچا عباس آپ کو سلام کہتے اور آپ کے چچا کہتے ہیں کہ انتظار کیجئے کہ جنازہ نہ اٹھائیے بھی یہاں تک کہ تمام افراد کو جنازے کی اطلاع نہ دے دی جائے. چونکہ سیدہ کا مقام اتنا بلند ہے، بنت رسول ہیں، اللہ کے رسول کی بیٹی، تو ہم چاہتے ہیں کہ جنازہ بڑے شان اور شوکت کے ساتھ اٹھایا جائے کہ مدینے کی ساری گلیاں جنازے کے شرکا سے بھر جائے. یہ مشورہ مولا کو دیا گیا اور حضرت عباس کی طرف سے دیا گیا. مولا نے حضرت عباس کی طرف سے پیغام لانے والے عمار یاسر سے ارشاد فرمایا، عمار جا کر چچا سے کہیے کہ میرا بھی آپ پر سلام، خدا آپ کی شفقتیں باقی رکھے ہمارے لیے، آپ کی محبت اپنے مقام پر، لیکن چچا میں آپ کے مشورے پر عمل کرنے سے قاصر ہوں. میں آپ کے اس مشورے پر عمل کرنے سے قاصر ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ خود بنت رسول کی وصیت کے اعتبار سے جنازہ اس طرح سے اٹھایا جائے کہ جن افراد نے سیدہ کو اذیت پہنچائی ہے ان افراد کو جنازے میں شریک نہ ہونے دیا جائے. اب جو سوال آ رہا تھا کہ 2 تاریخیں کیوں ہیں، اس پر ایک ذرا سا وضاحت سامنے آ گئی کہ چونکہ جنازہ رات کی تاریکی میں لوگ جمع ہو گئے تھے، خبر ملتے کے ساتھ سیدہ کی شہادت لوگ جمع ہوئے تھے، تو تقریباً یہ واقعہ نماز مغربین کے وقت کا ہے. ہو سکتا ہے کچھ وقت آگے اور پیچھے ہو، لیکن تقریباً نماز مغربین یا اس کے بعد کا واقعہ ہے. اور جب لوگ جمع ہوئے دروازے مولائے متقیان پر جنازے میں شرکت کی خواہش لیے ہوئے، تو امام علیہ السلام نے یہ پیغام بھجوا دیا کہ لوگوں سے کہیے کہ جائیں اپنے گھروں کو آرام کریں، ابھی جنازہ اٹھنے میں تاخیر ہے. اور جب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تو اتنا انتظار کیا گیا کہ یہاں تک کہ شب کا ایک حصہ، رات کا ایک پہر گزر گیا. اور جب لوگوں کی نیند تھوڑا سا مضبوط ہو گئی اور اب اس بات کا امکان کم ہو گیا، بہت غور کیجئے، مشکلات ایسی ہیں کہ جنازے سے روکنا بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. کوئی اگر جنازہ پڑھنے چلا آیا تو کیا اس کو روکنا ممکن ہے؟ کیا اسے امام علیہ السلام نکال دیں گے؟ ممکن نہیں ہے. تو آپ نے ایسا طرز عمل اختیار کیا کہ نہ کسی کو نکالنا پڑا اور نہ کسی کو بلانا پڑا. جن کا انتخاب تھا وہ انتخاب کے ساتھ رہے، جن کو الگ رکھنا تھا وہ الگ رہ گئے. تو آپ نے ایک وصیت سیدہ کا لحاظ کرتے ہوئے رات میں تاخیر کی. بہت غور کیجیے گا، گرچہ حکم شریعت یہ ہے کہ جنازے میں تعجیل کی جائے، اور آپ یہ سوچ سکتے ہیں بھلا کہ شریعت کا محافظ، شریعت کا بیان کرنے والا
تعجیل کو چھوڑ کے تاخیر اختیار کرے. اس کا ایک پہلو وصیت کی اہمیت، اور وصیت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مولانا قبول کی. اب یہاں پہنچ کر ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ شہزادی آپ نے وصیت کیوں کی ایسے؟ کیا سیدہ جیسی شخصیت کے بارے میں یہ گمان کر سکتے ہیں کہ شہزادی کونین نے اپنی ذاتی حیثیت میں اس حد تک نفرت کا اظہار کیا ہو کہ جنازے میں شریک ہونے سے روکنے کا حکم دے دی؟ یقیناً کوئی تو ایسی بات تھی. سیدہ کی محبت بھی محبت برائے خدا تھی، اور سیدہ کی نفرت بھی نفرت برائے خدا تھی. سیدہ نے جس سے محبت کی برائے خدا کی، اور سیدہ نے جس سے نفرت کی برائے خدا کی. کاش کہ وہ زمان نصیب ہو جبکہ وہ خط کھول کے پڑھا جا سکے سب کے سامنے. اس خط کو مجرم نے اپنے جرم کے بیان کے عنوان میں امیر شام کے نام لکھا تھا کہ اس نے کیا کیا، سیدہ کا گھر کیسے جلایا. شہزادی نے ایک بات تو واضح کر دی کہ جو جنازہ مومن کی شرکت کا مسئلہ تھا کہ ایک عام مومن کا جنازہ ہو، کوئی مومن اس میں پہنچ جائے، کوئی مسلمان پہنچ جائے تو خدا اس نماز پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب اگر کوئی سیدہ کے جنازے میں شریک ہو جاتا تو کیا بخشا نہ جاتا؟ سیدہ نے بخشش کا دروازہ بند کر دیا. جس کے لیے فاطمہ بخشش کا دروازہ بند کر دیں اس کے لیے بخشش ہونا ممکن ہی نہیں. محمد والے محمد تو منزل تمہید نے بات کہ 75 دن کیوں اور 95 دن کیوں؟ چونکہ جنازہ باہر گھر سے روایات کے اعتبار سے لایا ہی نہیں گیا، بلکہ حجرے میں مولائے متقیان نے حجرے میں نماز جنازہ کو ادا فرمایا. اگر جنازہ گھر سے باہر لایا جائے تو تاریخ معلوم ہو کہ کیا تاریخ تھی، لوگ جمع ہوں، لکھا جائے. اب رہا مسئلہ کہ گھر کے باہر جو افراد آ بھی سکتے تھے ان کو اس انداز سے روک دیا گیا کہ جنازے میں تاخیر کی گئی. پھر مولا نے وصیت فرمائی اپنے بچوں سے کہ اپنی ماں کے جنازے پر بھی آہستہ گریا کرو. کیوں؟ کہ کہیں آواز گھر سے باہر نہ چلی جائے. آواز باہر جائے گی. آواز باہر گئی کب گئی؟ وقت شہادت گئی، وقت جنازہ نہیں گئی. وقت شہادت اور ہے، وقت جنازہ اور ہے، اور درمیان میں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا فاصلہ ہے. وقت شہادت تو گریا بلند ہوا، لیکن وقت جنازہ امام کی وصیت، امام نے تاکید فرمائی کوئی زور سے نہ روئے کہ کہیں آواز گھر سے باہر نہ چلی جائے. اور اس کے بعد اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہوئے کہ 75 دن اور 95 دن شہزادی کونین تو اپنے سارے مصائب کو ایسے چھپا کے رکھتی تھی کہ اپنے گھر کے افراد کو بھی آپ نے معلوم نہیں ہونے دیا. اب علماء نے جو روایت لکھی تو عربی میں اس زمانے میں جب لکھے جاتے تھے الفاظ تو بغیر نقطوں کے لکھے جاتے تھے. لکھا گیا 75 یا 95، 75 75 یا 95 95، 75 95۔ اور چونکہ نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا تو اب یہ دونوں عربی کی گنتی کے الفاظ سیم پڑھے جا سکتے تھے،
چاہے یہ پڑھ لیجئے اس کو 75 بغیر نقطوں کے، یا پڑھیے 95 نقطے نہیں تھے، اور نقطے تو بہت بعد میں اور رواج شروع ہوا۔ نقطوں کی بڑی اہمیت تو آپ کے علم میں کہ اگر بغیر نقطوں کے کوئی عبارت ہو تو خدا پڑھیں یا جدا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، نقطہ ہی نہیں، کیا پڑھیں گے؟ خدا لکھا ہوا ہے، محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزا غالب نے کسی کو خط لکھا اور خط کی پوری عبارت لکھی آخر تک اور نقطے استعمال نہیں کیے، اردو کی بات کر رہا ہوں، نقطے استعمال نہیں کیے اور خط بھیج دیا۔ جس کے پاس خط پہنچا اس نے پورا خط پڑھ لیا، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اردو کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے مرزا غالب کو جوابی رقعہ لکھا کہ قبلہ سب کچھ لکھا، نقطے لگانا بھول گئے۔ مرزا غالب بھی بڑے باصلاحیت افراد میں شامل تھے کہ باتیں کیا کرتے تھے ذوق کے اعتبار سے۔ ایک خالی پیپر لیا اور سارے نقطے بھر دیے اور اس کو بھیج دیا کہ جتنے نقطے چاہیے لگا لو خط کے اندر، جو باقی بچ جائیں مجھے واپس بھیج دینا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو جو سوال عام طور پہ اٹھتا ہے کہ دو تاریخیں کیوں ہیں؟ جو تاریخیں دو نہیں ہیں، دو سے زیادہ ہیں، لیکن جو زیادہ معروف ہیں 75 و 95، تو علماء نے شہزادی کونین کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دونوں ایام کو ایام فاطمیہ کے نام سے منانے کا حکم دے دیا۔ ہو سکتا ہے 75 دن، ہو سکتا ہے 95 دن۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله